اسلام بس اسلام. اب دیکھیے بس اسلام اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اتنا کچھ ہے ہمیں اور کچھ گھڑنے کی ضرورت ہی نہیں. اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے. پہلے جو ہے وہ مانتے ہیں, اب کیا جو نہیں اس پر تھوکتے. ہمیں کیا ضرورت ہے اس کام کی جو ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت میں نہ ہو. کیا سرکار کوئی کمی چھوڑ کے گئے ہیں؟ آج کا نوجوان جو بھٹکتا پھر رہا ہے سینمے کی دہلیز پر اور کنجروں اور فلمی سٹاروں کے طریقے اپنا کے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے ایسے کپڑے پہن کے کوشش کرنا چاہتا ہے, یہ موضوع اس کو جھٹکا لگا رہا ہے. کیا تیرے نبی کے پیکر پر سنتوں کی بہار تھوڑی ہے؟ کیا ان کا طریقہ اس میں کوئی کمی ہے؟ تو کیوں کہیں چرنے جاتا ہے؟ تو کہیں کسی اور گھاٹ سے پینے جاتا ہے؟ ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ دبندہ جامع ہے. جو کچھ حاصل کرنا اس سے حاصل کرو. نئی چیزیں خرافات کی ضرورت نہیں ہے, گھرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اور بنایا جائے گا وہ قبول بھی نہیں ہوگا. جو اصول قرآن میں آ گیا ہے اس کے زیر سایہ جو تفصیل ہوتی رہے گی وہ اور بنا ہوا نہیں, وہ تو قرآن کا حصہ ہے. لیکن اور گھڑی ہوئی ساری چیزوں کو مسترد کرتے ہوئے جو گھڑی ہوئی ہے جو اسلام کے اصول کے زیر سایہ نہیں ہے, ہم یہ آواز بلند کر رہے ہیں. اس کھیت میں پانی اس تبلیغ کا ہے جو لوح محفوظ سے اترنے والا ہے. اس واسطے ہر کھڑا ہوا معاملہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نبی علیہ السلام کی سنت کے دیوانے, اس حسنہ کے پروانے اور شریعت مطہرہ کی روشنی اور اس کے زیر سایہ اس کے شعبہ جات کو ماننے والے لوگ ہیں. اور یہ بتا رہے ہیں ہمیں کسی اور طرف مت لے جاؤ. کیوں؟ اسلام بس اسلام. اور جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے اور پھر سیدھے رہے کیسے کہ کسی نے کہا ویزا فرانس کا مل جائے گا مگر دستخط قادیانیت کے فارم پہ کرنے پڑیں گے. یہ نادار کٹیا میں بیٹھا تھا, اسے سونے کے محل کا جھانسا دیا گیا تو اس نے کہا یہ سونا تمہارے منہ پہ مارتا ہوں, میں اپنے نبی کے غدار کی حمایت کا لفظ نہیں بول سکتا. ثم استقم, اب ثم استقاموا یہ تھا بالکل نادار سا. چین آ گئی سودی کاروبار کی, راتوں رات کروڑ پتی بننے کا طریقہ. اسے دیا مشورہ دوستوں نے, محلے والوں نے. ساری زندگی ٹوٹی پھوٹی سائیکل پہ گزر گئی اور بچے بھوک میں تڑپ گئے. اب وقت آ گیا ہے, تیرا فلاں رشتہ دار کہاں پہنچ گیا, کہاں کتنے اس نے کما لیا, بیلنس بنا لیا, کتنی جائیداد بنا لی, اور تم بھی یہ تھوڑا سا جو سودی کاروبار ہے اس کو شروع کر لو, بس گزارا کرتے ہوئے آگے نکل جاؤ گے. اس نے اپنی بھوک میں ڈوبی ہوئی ٹھنڈی سانس باہر کی اور گرم جذبہ باہر نکالا. کہا مجھے مت جانو کہ میں کہیں بک سکوں گا, میں جان مدینے والے کو دے چکا ہوں. ثم مستقل, کہو میں ایمان لے آیا. اس کے بعد پھر تم سیدھے رہو. کیسے؟ شادی کا وقت تھا, لوگ کہہ رہے تھے آج جتنی خرافات ہے, کہیں مہندی کی رسم ہے, کہیں بے پردگی بے حیائی. بڑے بڑے پارسا لوگ حاجی نمازی سمجھتے ہیں کہ شاید شادی پر تو بے حیائی ایک جائز کام ہے اور عریانی فحاشی ہونی چاہیے. ایسے بڑے بازار کے اندر جب تقوی کی دھجیاں اڑ رہی تھی, لیکن اس تقیم کا مطلب سمجھنے والے سے جب دوستوں نے بھی کہا, گھر کی خواتین نے بھی کہا, رشتہ داروں نے بھی کہا کہ کوئی نہیں یہ رسم ہو جائے, خوشی کا موقع ہے, تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے. نہیں, اس نے کہا میں نے جو سبق طیبہ کی دہلیز سے حاصل کیا ہے اس کے مطابق میں جب نماز پڑھتا ہوں پھر بھی غلام نبی ہوتا ہوں, جب گھر میں شادی ہو پھر بھی غلام رسول ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایسا نہیں کر سکتا. لوگوں نے کہا فلاں کی دکان پر یہ دھندا ہو رہا ہے, لوگوں نے کہا فلاں کے کھیت میں یہ دھندا ہو رہا ہے, تم بھی کر لو, تم بھی ایسے کام میں آ جاؤ. اس نے ہر چیز کو پیچھے مسترد کرتے ہوئے اس بات کا نعرہ لگایا کہ نبی علیہ السلام نے جو شیڈول بیان کیا ہے وہ میرے سامنے ایک جملہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے. اللہ اللہ اللہ